آپ کا خوش آمدید ہے میرے چینل پہ۔ اگر میرے کوئی بھی ویڈیو اور دوستوں آپ کو پسند آ رہا ہے تو اسے لائک اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے پلیز۔ آج ہم جانیں گے اللہ کے ولیوں کی کراماتیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں ہزاروں نبی و رسول بھیجے۔ الگ الگ قوموں کی طرح الگ الگ زمانوں میں الگ الگ نبی تشریف لائے۔ ان نبیوں کو اللہ پاک نے ایک خاص کمال عطا فرمایا جسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ ان سبھی نبیوں رسولوں کو دیکھ کر یا کہیں ان کی ہدایتوں اور نصیحتوں کو سن کر الگ الگ زمانے میں کافی لوگ ایمان لائے، اور کافی لوگ ایسے بھی تھے جو معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ ایسے لوگوں نے نبیوں کی کراماتوں، ان کے کمال کو جادو کو کہہ کر ٹھکرا دیا۔ ایسے لوگوں نے ایک خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور نبیوں رسولوں کی بتائی نصیحتوں کو نہیں مانا۔ ایسے لوگ آگے جا کر اللہ پاک کی طرف سے طرح طرح کی سزاؤں اور عذابوں سے مبتلا کیے گئے۔ اسی طرح نبیوں و رسولوں کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اللہ پاک نے اپنے جن بندوں کو اصلاح و تبلیغ کی ذمہ داریاں دی انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے ان ولیوں کو بھی کچھ خاص طاقتیں عطا فرمائی جنہیں کرامات کہا جاتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے اللہ کی بخشی ہوئی اس طاقت کا استعمال فرمایا۔ اپنے دور و نزدیک کے سینکڑوں ولیوں کی کراماتیں دیکھی اور سنی ہوگی۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کراماتیں آپ نے سنی ہوگی۔ آپ اپنے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق تبلیغ و اصلاح کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا تبلیغی مرکز بنایا۔ اجمیر پہنچتے ہی آپ آرام کرنے کے لیے جس پیڑ کے نیچے بیٹھے وہاں اس وقت کے راجا کے جانور، راجا کے پلے ہوئے جو اونٹ تھے وہ بیٹھا کرتے تھے۔ راجا کے سپاہیوں نے جب آپ کو بیٹھا دیکھا تو راجا کے سپاہیوں نے آپ سے کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ آپ یعنی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اونٹ تو کہیں اور بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر راجا کے سپاہیوں نے آپ کو تیز آواز میں اٹھنے کو کہا۔ آپ اسی وقت وہاں سے اٹھ گئے اور چل دیے۔ اگلے دن ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ اب جب راجا کے سپاہیوں نے بیٹھے اونٹ کو اپنی جگہ سے اٹھانا چاہا تو اونٹ تمام کوششوں کے باوجود نہیں اٹھے۔ یہ دیکھ کر سپاہی دنگ رہ گئے اور ساری بات اپنے راجا کو بتائی۔ راجا نے سپاہیوں کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے کو کہا اور کہا کہ انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو۔ راجا کے ایسا کہتے ہی سپاہیوں نے آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ کر آپ سے ان کے کیے برتاؤ کی معافی مانگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت انہیں معاف کر دیا اور کہا، تم جاؤ، تمہارا اونٹ اب کھڑے ہو جائیں گے۔ سپاہیوں نے جب واپس جا کر اونٹ کو اٹھانا چاہا تو اونٹ اسی وقت اٹھ گئے۔ سبحان اللہ! یہ ہے ہمارے خواجہ غریب نواز کا مرتبہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر مرشد تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کی خدمت میں ہمارے خواجہ غریب نواز نے اپنی جوانی کے 20 سال گزارے۔ ایک بار کی بات ہے، ایک دن آپ اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ سفر پر چلتے چلتے آپ دجلہ ندی کے کنارے پہنچے۔ ندی پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا، معین الدین، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا، آنکھیں کھول دو۔ جب خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھیں کھولی تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں دجلہ ندی کے پار پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ہم دونوں ندی کے پار کیسے آ گئے؟ حضرت نے فرمایا، میں نے صرف 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اسی برکت سے اللہ پاک نے ہم دونوں کو خیریت کے ساتھ دریا کے پار پہنچا دیا۔ سبحان اللہ! دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔